بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 838 ہے اور آج صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، سورہ یونس کی آیت نمبر 5۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، هو الذی، وہی ہے اللہ جس نے، جعل بنایا، الشمس سورج کو، ضیاء چمک والا، والقمر اور چاند کو، نورا نور والا، وقدرہ اور اس نے مقرر کی اس کی منازل منزلیں، لتعلموا تاکہ تم معلوم کر لو، عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب بھی۔ ما خلق اللہ، اللہ نے پیدا نہیں کیا، ذالک یہ سب کچھ، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ، یفصل وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے، الآیات اپنی آیتیں، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یعلمون جانتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا۔ دوسری بات، سورج اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی۔ چوتھی بات، دانش مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے سے دلائل بیان کیے ہیں۔ بزرگان محترم، پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سورج کو روشنی کا ذریعہ بنا دیا اور چاند کو باعث نور بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورج کے لیے لفظ ضیاء استعمال فرمایا اور چاند کے لیے لفظ نور استعمال فرمایا۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ ضیاء، لفظ ضیاء بڑی اور قوی روشنی کو کہتے ہیں، اور نور قوی اور کمزور دونوں قسم کی روشنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو قوی اور طاقتور ایسی روشنی دی کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو رات چلی جاتی ہے اور دن آ جاتا ہے۔ سورج کو زیادہ روشن کرنے میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اس روشنی میں انسان چلتا پھرتا ہے، کاروبار اور ملازمت کرتا ہے۔ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے کم رکھی گئی، جس میں خاص قسم کی نورانیت اور ٹھنڈک ہے، جس سے سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ سورج بھی رحمت ہے اور چاند بھی رحمت ہے۔ چنانچہ سورہ قصص کی آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ اس کی ایک رحمت یہ بھی ہے کہ اس نے دن بنایا اور رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور تاکہ تم اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ آرام اور سکون کے لیے دھیمی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے چاند کو کمزور روشنی عطا کی گئی۔ قرآن مجید میں سورج اور چاند کا ایک ہی جگہ ذکر کیا گیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 96 میں ہے، والشمس والقمر حسبان ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے، یہ ٹہرائی ہوئی بات ہے، ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں سورج، چاند اور ستاروں کا ایک ہی جگہ تذکرہ ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ۔ اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سورہ رات کی آیت نمبر 2 میں یوں ہے، وسخر الشمس والقمر
کل یجری لاجل مسمى، اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند دونوں کی رفتار کے لیے منزلیں مقرر فرمائی ہیں، انہی منزلوں کو یہ دونوں طے کرتے ہیں، یہ سورج اور چاند، اور ان کے لیے حدود مقرر کر دیے ہیں۔ ان حدود سے آگے یہ دونوں نہیں نکل سکتے۔ لوگ سال، مہینہ اور دن کا سارا حساب اسی سورج اور چاند سے معلوم کرتے ہیں۔ ہم شمسی اور قمری دونوں تاریخوں کا حساب رکھتے ہیں، جس کو انگریزی اور ہجری تاریخ کہتے ہیں۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بتائی کہ یہ ساری چیزیں یوں ہی بیکار پیدا نہیں کی گئی ہیں، بلکہ ہر چیز کی پیدائش حکمت کے ساتھ ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 191 میں بھی یہ حقیقت یوں بتائی گئی، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، پروردگار آپ نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیں۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دانش مندوں اور سمجھداروں کے لیے باتیں کھول کھول کر دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کی قدرت و طاقت کو سمجھیں اور اس کی وحدانیت پر ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہ بات آیت نمبر 55 میں بھی بیان کی گئی ہے، اسی سورت کی سورہ انعام کی آیت نمبر 55 میں بیان کی گئی ہے، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 32 میں بھی یہ بات بیان کی گئی، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند و ستاروں کی حقیقت کو سمجھنے کی اور ان حقیقتوں کو سمجھ کر اپنے حقیقی پروردگار کی معرفت کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔